آیتوں میں ان کی نص فرمائی ہے اور ان کی تصریح فرمائی ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 12 ہوں گے. ایک حدیث تو یہ ہے. دوسری حدیث یہ ہے کہ میرے بعد 12 جو ہوں گے وہ سب قریش سے ہوں گے. دونوں حدیث. تیسری حدیث یہ ہے کہ میرے بعد جو 12 ہوں گے وہ سب کے سب بنی ہاشم سے ہوں گے. ایک ایک کر کے واقعہ نہیں بتا رہے ہیں, ایک ایک کر کے. اور پھر بھی تشخیص جب نہیں ہوئی, پیغمبر اکرم نے ان کے نام بھی بتا دیے. میں بتاؤں کہ پیغمبر اکرم ابھی تو بہت سے ایسے امام ہیں جن کے نام آپ بتا رہے ہیں, وہ تو دنیا میں آئے بھی نہیں ہیں, اور ان کی امامت کا آپ تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو پیغمبر اکرم بتائیں گے کہ میں مسلمانوں کے عقیدے کو صحیح کر کے جا رہا ہوں. اے مسلمانوں, کوئی نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں بنتا, پیدائش میں ہی نبی ہو کر آتا ہے. درود پڑھے محمد والے محمد علیہ وسلم. وہ پیدائشی طور پر نبی بنتا ہے. اسی طریقے سے کوئی امام بعد میں آ کر امام نہیں بنتا, بلکہ اللہ اس کو اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر, علم کی بنیاد پر, تحقیق کی بنیاد پر پیدائشی طور پر امام بنا کے بھیجتا ہے. اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو ایک نبی عیسیٰ ہے جس کا تذکرہ قرآن میں ہو رہا ہے کہ جب عیسیٰ کی ولادت ہوتی ہے تو عیسیٰ نبی نے فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ نے صاحب کتاب بنا کر اور نبی بنا کر بھیجا ہے. درود پڑھے محمد والے محمد. مجھے اللہ نے صاحب کتاب بنا کر بھیجا. تو نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی کلام کریں, اور امام کی بھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ پیدائشی طور پر دنیا میں آتے ہی کلام کریں. تو آپ علی کے منظر کو دیکھنا چاہیں, ہماری روایات کے مطابق جو بھی امام دنیا میں آیا ہے, آتے ہی سب سے پہلے جو کام کیا ہے وہ سجدہ کیا ہے. سجدہ کیا ہے. اور مولا کائنات کے بارے میں مسلسل روایت ہے, سنت کی کتابوں میں بھی ہے, ہمارے یہاں کی کتابوں میں بھی ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد علی کو لے کر جوف آدمی میں جب علی کی ولادت ہو جاتی ہے تو مولا کائنات نے فرمایا مادر گرامی مجھے سجدہ کرنے کی اجازت دے دو. جب سجدے میں گر گئے, علی نے سب سے پہلا کام سجدہ کیا اور کلام کرنے کے لیے انتظار کیا. جب رسول آئے, پیغمبر نے کہا علی کچھ پڑھو, تو مولا نے فرمایا توریت سے پڑھو, انجیل سے پڑھو, زبور سے پڑھو یا قرآن سے پڑھو. ایک روایت کے مطابق پیغمبر نے فرمایا زبور سے پڑھو, قرآن سے پڑھو, انجیل سے پڑھو, اور اسی طریقے سے ہر کتاب سے پڑھو. علی نے ان تمام کتابوں میں جتنے فضائل علی کے لکھے ہوئے ہیں سارے فضائل پڑھ کے سنا دیے. درود پڑھے محمد والے محمد. بس اللہ کے رحمت قدر اسی علی کے لال کا نام ہے سید سجاد. یہ سب امامت سلسلہ امامت آگے بڑھا تو علی کے برتن حسن امام بنے, حسن کی شہادت کے بعد مولا حسین امام بنے, اور 61 ہجری کو جب حسین ابن علی کی شہادت ہوئی تو حسین نے اپنے تمام اسرار امامت امام زین العابدین کو عطا کیا. اور امام زین العابدین ہمارے چوتھے امام, سلسلہ امامت کی چوتھی کڑی. امام زین العابدین کے بارے میں بہت ساری آیات بھی ہیں اور بہت ساری حدیثیں بھی ہیں, اور ان کی زندگی کا احسا کرنا مجھے جیسے گنہگار کے لیے کیا ممکن ہے. یوں سمجھ لیجیے گا کہ جب وہ عبادت کرتے ہیں تو عبادت گزار نہیں بنتے ہیں, عبادت گزاروں کی زینت بن جاتے ہیں. جب سجدہ کرتے ہیں تو ساجد نہیں بنتے, سجاد بن جاتے ہیں. سجدہ کرتے ہیں تو ساجد نہیں رہتے ہیں بلکہ سید الساجدین بن جاتے ہیں. امام کے لقب سید الساجدین بھی ہے. اور کثرت سجدے کی جب حالت ہو جاتی ہے تو امام کے القابات میں سے ایک لقب ذو الصفنات بھی ہے. ذو الصفنات کے معنی ہے کہ امام کی جائے سجدے میں اون کی طرح گھٹے پڑا کرتے ہیں. اور مولا امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے سال میں کم از کم 3 مرتبہ میرے بابا ان گٹھوں کو کٹوایا کرتے تھے اور پھر ان تھیلی میں جمع کر کے رکھتے تھے, اور کہتے تھے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ یہ گھٹے قیامت کے دن میرے سجدوں کی گواہی دے سکیں. درود پڑھے محمد والے محمد. بہت معجزات ہیں امام کی, اتنے معجزات ہیں, کرامات ہیں, اور عبادت خدا کی قسم جیسے زین العابدین نے کی ہے کائنات میں سوائے علی کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ روایت ہے کہ مولا کے پاس ایک باغ تھا
اس کے اندر 500 درخت خورمی کے درخت، اور میرا مولا روزانہ ایک درخت کے نیچے جا کے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو 500 درخت کے نیچے جب 2 رکعت پڑھتے تھے تو کتنی رکعت ہو گئی؟ 1000 رکعت۔ کثرت عبادت کی وجہ سے ان کی بیوی حضرت فاطمہ بنت امام حسن حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے پاس پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جابر تم ہمارے حق کو پہچانتے ہو اور ہمارے گھر کے رازدار لوگوں میں سے ہو، اور تم سے بہتر ہمارے گھر کو کوئی نہیں جانتا، لیکن جا کر اپنے امام سے کہہ دینا کہ کثرت عبادت اس انداز سے نہ کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں، اس لیے کہ کثرت عبادت کی وجہ سے آپ کا جسم لاغر ہو گیا ہے، آپ کی کمر خمیدہ ہو چکی ہے، اور ہمیں آپ کی جان کا خطرہ ہے۔ اور امام محمد باقر کی والدہ گرامی جو ہے جب یہ کہتی ہے تو جابر بن عبداللہ انصاری آتے ہیں اور ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو کچھ کہوں، لیکن کیا کروں، آپ کے لیے تو اللہ نے جنت بنائی ہے، آپ کے آبا و اجداد ہی کے لیے جنت بنائی ہے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے اللہ نے جنت کی ضمانت دی ہے، آپ کو جنت میں جانے کا مسئلہ نہیں ہے اور جہنم کا خوف بھی نہیں ہے، اس لیے کہ فرزند رسول کہ جہنم کا خوف کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی عبادت کی کثرت کی وجہ سے حالت یہ ہو گئی ہے کہ کہیں خدا نخواستہ آپ کا انتقال ہو جائے۔ امام نے ایک مرتبہ مسکرا کر فرمایا میرے بیٹے محمد باقر ذرا اس صحیفے کو تو اٹھا کے لاؤ جس میں میرے جد علی کی عبادتوں کو لکھا گیا ہے۔ وہ جب صحیفہ لایا گیا امام نے فرمایا وہ اس سے پڑھتے تھے اور آب بہار کی طرح آنسو بہا کر ایک جملہ کہتے تھے کہ دیکھو زین العابدین میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ وہ اپنے جد علی مرتضیٰ کی آدھی عبادت بجا لا سکے، تو جو علی ابن ابی طالب نے اتنی ساری عبادت کرنے کے باوجود یہ جملہ کہتے تھے الہی ما ابنا کا حق عبادتی، پروردگار ہم نے تیری ویسی عبادت نہیں کی جیسی عبادت کا تو حقدار ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد اور عبادت کا اہتمام کیسے کہ امام کے القابات میں سے لقب زین العابدین، زین العابدین کے حوالے سے علماء نے 2 وجہ لکھی ہیں۔ ایک وجہ یہ لکھی ہے کثرت عبادت کی وجہ سے یہ لقب پیغمبر نے پہلے ہی دے دیا تھا کہ میرے اس فرزند کا لقب زین العابدین ہوگا، ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں۔ امام کی ولادت کب ہوئی ہے؟ 38 ہجری میں ہوئی ہے۔ پیغمبر کی وفات کب ہوئی ہے؟ 11 ہجری میں ہوئی ہے۔ 11 ہجری کہاں اور 38 ہجری کہاں؟ ابھی امام دنیا میں آئے نہیں ہیں۔ جب امام آئیں گے پھر جا کر عبادت کریں گے اور عبادت کے تمام مراحل و منازل کو طے کرنے کے بعد زین العابدین بن جائیں گے، لیکن پیغمبر اکرم نے ان کی ولادت سے کئی سال پہلے آپ نے ان کے لیے لقب عطا کیا، میرا جب چوتھا فرزند دنیا میں آ جائے تو ان کا نام علی ہوگا، لقب زین العابدین ہوگا۔ عبادت گزاروں کی زینت ہے، اور قیامت کے دن جب اللہ کی طرف سے آواز آئے گی این زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت کہاں ہے؟ پیغمبر اکرم سے روایت ہے کہ صفوں کو چیرتا ہوا میرا یہ فرزند آگے بڑھ کے کہیں گے کہ انا زین العابدین، اے پکارنے والے میں ہی زین العابدین ہوں جو کائنات میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوں۔ درود پڑھے محمد والے